ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک، میرا بندہ اب میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ، کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کروں، باہیں کھول کے استقبال کروں۔ اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک، میرا بندہ اب میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ، کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ وہ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جا، واپس آ جا۔ تم کسی نوکر کو نکال دو، وہ آ کے معافی بھی مانگے گا تو جا جا جا، نہیں میں نہیں تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے، آ جا آ جا میرے بندے، آ جا آ جا، اور میں قربان جاؤں۔ تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، یا وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے، چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کروں، باہیں کھول کے استقبال کروں۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہہ رہا ہو، اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ اگر تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا۔
اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، معاف کرنا اس کی خوشی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں، تم 1 کرو گے میں 10 دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا۔ یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے، زد امتی۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں۔ آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ مینوں قرضہ دیو، یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرض دار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دیو۔ ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آجے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو۔ اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب، اور زور سے رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ 7 زمین آس بنائے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ انی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی۔ جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں۔ اتنا بڑا پروفٹ تو ہیروئن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں۔ اللہ کہہ رہا 700 دوں گا، 700۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے اب تھے، ہم آپ کے پاؤں چومتے، آپ کا ماتھا چوم، آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زد امت۔ تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ لے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فیصل آباد میں جو آپ کی امت کے صبر والے ہیں، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، دیہاتوں میں، کچے گھر، پکے گھر، چھوٹے گھر، بڑے گھر، امیر، غریب، مالدار، جو صبر والے ہوں گے، مرد عورت، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں، ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ میرے پاس، میں پچھلے 40، یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں۔
جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا، تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تو کل سونے دی اٹا پہی ہوئی ہیں تو وچوں کٹ کٹ کے دیندہ ہے۔ ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ ایک ایک دینار لے رہا تھا مسافروں سے، کشتی والا۔ جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے، پرانے عجیب سے۔ اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھا، باقی تو کسی سے، جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا۔ جب کہا پتہ نہیں ہے تو کل کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا۔ ٹھیک، تھوڑا پیچھے ہوئے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہو نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے۔ کہنے لگے ہک وچوں چال ہے، دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑا ہوئے۔ اس نے کہا جی میں اے بھی نہیں لیندا، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا۔ تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پہ ہے، کنک دا سٹور ہے، مکئی دا سٹور ہے، کپاہ دا سٹور ہے، نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ جس چیز کو چاہے جو کر لے۔ دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں، اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو، اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی، وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا، اور قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہرگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب۔ تو اردو ہے، دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010، ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں، کہتا سب کا پورا سنوں گا اور سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ السماء، بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، کیا سورہ اخلاص ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ولا یعودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے۔ یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں، میرے منہ میں کدی نہیں نکلیا، میں تازہ دم، میں فریش، میری طاقت کو زوال نہیں، ملک کو زوال نہیں، زندگی کو زوال نہیں،
میرے خزانوں کو زوال نہیں، میری عزت کو زوال نہیں، میرے اقتدار کو زوال نہیں، میری کبریائی کو زوال نہیں، میری بادشاہی کو زوال نہیں۔ سب بادشاہوں کی قبریں جا کے دیکھو، ان پر کوئی پیشاب کرنے والا بھی کوئی نہیں، چے جا کے کوئی فاتحہ پڑھے، اور میرا رب ازل ہے، ابد ہے، زندگی موت میرے لیے، شکلیں صورتیں میرے لیے، ہر شکل سے پاک ہے، ہر رنگ سے پاک ہے، ہر بو سے پاک ہے۔ سوچنا چاہو نہیں سوچ سکتے، دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبی دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں ویکھنا ہے۔ آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی ویکھنا ہے۔ یہ موسیٰ کا لاڈ تھا۔ ارے نہیں انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے ویکھنا ہے زمین پہ۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں ویکھنا ہے۔ کہا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی۔ اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں، پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے، راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں۔ اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا، فکان قاب قوسین او ادنی، تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں۔ صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں۔ جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کرینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قربان جاؤں حسان کی قسمت پر۔ شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے۔ حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے۔ تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ہم سب کو ویسے پیدا کیا جیسے اس نے چاہا،
لیکن حسان وہاں پہنچا جہاں 1445 سال میں کوئی شاعر نہیں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، مجھے ایسا بنایا تو اللہ نے، لیکن تعبیر دیکھو کأنک، ایسے لگتا ہے قد خلقتا، آپ پیدا کیے گئے کما تشاء، جیسے آپ نے اللہ سے فرمایا آنکھیں ایسی بنا، ناک ایسا بنا، ہونٹ ایسے بنا، چہرہ ایسے بنا، جسم ایسے بنا، آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ تو میرے بھائیو، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اچھا چلو کوئی اس کی وہ تو بتاؤ، کوئی مثال بتاؤ۔ ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا، یار گھوڑا کی ہو جا ہوندا ہے، تو بندہ آندا ہے انہوں دے کان ہوندے نہ انہوں دا منہ ہوندا ہے، کھوتا کی ہو جا ہوندا ہے، گاں کیویں ہوندی ہے، پوچھتا آدمی۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں پوچھو بھئی کوئی یار کوئی مثال تو دسو، یہ کی ہو جائے کہ ٹھک ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مثال سے پاک ہے۔ دیکھو گے تو پتہ چلے گا جنت کا سب سے خوبصورت منظر اللہ کا دیدار ہے، سب سے خوبصورت منظر۔ جنت تو مخلوق ہے، خالق میرا اللہ ہے۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محروم میں، ثم انہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ قرآن دیکھو، میرا رب دوستیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، پھر تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے۔ پہلے اپنے دیدار سے محرومی کا عذاب بتایا اور پھر جہنم کا عذاب بتایا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی عزت، اعزاز اور لذت میرے رب کا دیدار ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے اللہ کے حبیب کو تو اللہ نے خاص طور پہ پروٹوکول دیا۔ کون ان کرتم، یہ دیکھو یہ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جاؤ نا آپ تو آپ کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا، چونکہ ہر انسان کے اوپر 28 ٹن ہوا کا بوجھ ہے، 280 من ہوا کا بوجھ ہے۔ اور جب ہم ہوا کا بیریئر 500 کلومیٹر کے بعد کراس کرتے ہیں، وہ بوجھ ہٹتا ہے، ہمارے اندر کا جو پریشر ہے وہ ہمیں پرزے پرزے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خلائی لباس بنتا ہے $1.25 ارب میں بنتا ہے، $1.25 $1.25 پاکستان کے 4 کھرب کے قریب وہ خلائی لباس بنتا ہے کہ جب وہ اوپر جائیں تو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جو ان کو باقی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو کرتا پہنا تھا اور شلوار بھی نہیں تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کیا یا رسول اللہ میرا ویزا ختم، اس سے آگے کسی کے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اور میں قربان جاؤں، کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ 2 ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی، بچے، ماں، باپ، سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ 2 ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا، اور آج عرش جھوم رہا تھا۔ یہ جھومر نہیں ڈالتے لوگ خوشی میں، اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھومر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے۔ اس کی جھومر تھی۔
اوپر اللہ جانے کیا ہوا۔ اللہ نے پردے ہٹائے، عزت دیکھو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ؟ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی۔ چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھوکے مر رہے ہیں وہ۔ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امت نے کہا سچ بولنا تو کم ہی نہیں بنتا، کدھر چلے گئے ہو؟ این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو؟ 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر۔ میرے نبی کی 2 صفتیں مشہور ہوئیں، صادق امین، سچے امانت دار۔ یہ 2 صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیوں، دلتا صرف کلمے دیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے